باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم تواریخی کتابوں کی سٹڈی شروع کرتے ہیں۔ جلد اول کا بقیہ عیسیٰ سوئم۔ آج ہم تواریخی کتابوں میں اخبار کی کتاب پہلی کتاب اور اخبار کی دوسری کتاب کی سٹڈی کریں گے۔ ابتدا میں اخبار کی دو کتابیں ایک ہی کتاب پر مشتمل تھیں جو اخبار ایام کہلاتی تھیں۔ یونانی مترجمین کا خیال ہے کہ ان میں ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو سیموئیل اور ملوک کی کتابوں میں سے حذف کیے گئے ہیں۔ در حقیقت یہ عہد عتیق کی کتابوں کا خلاصہ ہے، یعنی آدم سے لے کر کورش بادشاہ تک، جس نے عبرانیوں کو اپنے ملک میں واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ ان کتابوں کا مصنف کوئی لاوی سمجھا جاتا ہے جو داؤد کے گھرانے اور یہودا کی بادشاہی کی حمایت میں تواریخ پیش کرتا اور شریعت کے احترام اور اس سے اختلاف کا نتیجہ دکھاتا ہے۔ اخبار کی پہلی کتاب میں داؤد بادشاہ کی سلطنت کے دوران ہیکل کی تعمیر کی تیاری اور عبادت کے واقعات درج ہیں۔ کتاب کے دو حصے ہیں، ابواب 1 سے 9 نسب نامے آدم سے شاؤل تک، ابواب 10 سے 29 داؤد کے واقعات اور عبادت کی تنظیم۔ آئیں ہم اخبار کی کتاب کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ازروہ قیاس کتاب 300 کاف میم تحریر کی گئی۔ اسرائیل اس وقت ایک آزاد ریاست نہیں تھا بلکہ مصر کے زیر اختیار تھا۔ نمبر 2، یروشلم کی نئی تعمیر شدہ ہیکل ان کا مرکز بن گئی۔ مذہبی رسومات باہم عروج پر پہنچی اور افتادہ مقامات سے دوران سال بنی اسرائیل مختلف اوقات میں تہواروں پر یروشلم کو جاتے تھے۔ نمبر 3، مصنف بنی اسرائیل کی تاریخ کے عہد گزشتہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا لبالب بادشاہوں کی تاریخ از وقت جب یہودا اور اس کا پایہ تخت یروشلم داؤد بادشاہ کے زیر تسلط اقبال مند ہوا تا وقت جب اسیران بابل کی جلاوطنی سے واپس آئے بیان کرتا ہے۔ ابھی اس کے مواد دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، داؤد بادشاہ جوزلف۔ داؤد اس قدر بہترین بادشاہ تھا کہ اسے بابائے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس نے ہیکل کی تعمیر کی منصوبہ سازی کی، یہاں تک کہ مابعد ظہور پذیر ہونے والی لتوریائی رسومات کی تنظیم سازی کی۔ جوزبے داؤد کے عیب و نقائص کو فرد گزاشت کیا گیا ہے، صرف اس کامیابی اور روشن پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، سلیمان بادشاہ جوزلف۔ سلیمان نے ہیکل کی تعمیر کی۔ سلیمان کے بھی صرف روشن پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ باوجود دیگر اس نے کئی اجنبی بیویاں کیں جو اپنے اصنام اپنے ہمراہ لائیں۔ اس تاریخ کے پہلو سے سروکار نہیں رکھا گیا۔ جوزبے سلیمان کے 20 ورثہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسرائیل کی شمالی سلطنت کو بلحاظ
گھرانہ داؤد سے عدم وابستگی عیب دار پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مصنف کی ہیکل میں دلچسپی۔ جز الف، عید فصح کے آغاز سے بنی اسرائیل میں اہم مذہبی رسومات کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو خداوند کے نام کا مظہر ہے۔ جز ب، تہواروں کے موقع پر لوگ اپنی تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اپنا مشن بحیثیت خدا کے چنیدہ لوگ پہچانتے ہیں۔ مواد: اخبار کی پہلی کتاب ابواب 1 سے 9۔ از آدم تا داؤد شجرہ نسب خدا کا تمام بنی نوع انسان کے لیے منصوبہ نجات کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعد ازاں یعقوب یہ شجرہ 12 قبائل کا شمار کرتا ہے، مگر یہودا کے گھرانے کے داؤد کو وسط نظر رکھا گیا ہے۔ ابواب 10 سے 29۔ داؤد خدا کے منصوبے اور ناتان کی نبوت کی پیروی کرے گا۔ ہیکل کی تعمیراتی منصوبہ سازی کی کامل ذمہ داری داؤد پر ہے، کیونکہ وہ خداوند کا نمائندہ ہے۔ ابواب 13 اور ابواب 15 تا 17۔ داؤد صندوق عہد کو یروشلم میں مسکن وصال میں لاتا ہے۔ اخبار کی دوسری کتاب ابواب 1 سے 9۔ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر۔ داؤد کا بیٹا سلیمان اپنے والد کے منصوبہ کے مطابق ہیکل تعمیر کرتا ہے۔ 10واں باب اس کی پہلی آیت سے 36 باب کی 21 آیت تک۔ داؤد کا گھرانہ اور شمالی سلطنت مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ داؤد کے گھرانے کی شاہان کی تثنیہ شرع کے دینی معیارات پر رکھی جاتی ہے۔ ابواب 29 سے 31۔ شاہ یہودا حزقیہ ہیکل کی مرمت کرتا ہے اور فصح کی رسومات ادا کرتا ہے۔ باب 35۔ شاہ یہودا یوشیا فصح مناتا ہے۔ باب 36۔ بابل کی اسیری اور سقوط ہیکل۔ شاہ بابل نبوکت نصر اپنے اہلکار بھیجتا ہے اور شاہ یہودا اور یویاکیم اور ہیکل کے متعدد خزانے بابل میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ 36 باب 22 سے 23 آیت۔ شاہ فارس کورش کا فرمان۔ بنی اسرائیل کو فلسطین اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ خداوند ارمیہ کی معرفت قدیم ایام میں کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہے۔ عزرا اور نہمیہ کی کتابیں اخبار کی کتابوں کا تسلسل ہیں۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے لیے یشوع بن سراخ ابواب 44 سے 50 ملاحظہ کریں۔ ابھی ہم بائبل مقدس کے اہم نکات اخبار 1 اور اخبار 2 میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اخبار آدم تا ابراہیم۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے 54 آیت۔ ابراہیم تا داؤد دوسرے باب کی پہلی آیت سے 9ویں باب کی 44 آیت۔ شاؤل کی وفات 10 باب کی 13 آیت۔ شاؤل اپنے بے گناہ کے سبب مر گیا جو اس نے خداوند کے خلاف اور خداوند کے کلام کے خلاف کیا تھا، جسے اس نے نہ مانا۔ شاؤل اپنے گناہ کے سبب مر گیا جو اس نے خداوند کے خلاف اور خداوند کے کلام کے خلاف کیا تھا، جسے اس نے نہ مانا۔ داؤد شاہ اسرائیل 11 باب کی 3 آیت۔ اور اسرائیل کے سب بزرگ بادشاہ کے پاس حبرون میں آئے تو داؤد نے حبرون میں خداوند کے سامنے ان کے ساتھ عہد کیا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل پر بادشاہ بنایا۔
11 باب 5ویں آیت، داؤد نے صہیون کا قلعہ لے لیا اور وہی داؤد کا شہر ہے۔ 12 باب 38 آیت، باقی اسرائیل بھی یک دل تھا کہ داؤد کو بادشاہ بنائیں۔ خدا کے صندوق کا استقبال۔ 13 باب 8ویں آیت، داؤد اور سارا اسرائیل خداوند کے سامنے گیتوں اور بربتوں اور بانسریوں اور خنجریوں اور جھانجھوں اور نرسنگوں کے ساتھ اپنے سارے زور سے کھیلتے جاتے تھے۔ 13 باب 12 سے 13 آیت، اس روز داؤد نے خداوند سے خوف کھایا اور داؤد صندوق کو اپنے پاس یعنی داؤد کے شہر میں نہ لایا۔ 15 باب 12ویں آیت، تم لاویوں کے آبائی رئیس ہو، پس تم اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سمیت پاک کرو تاکہ تم خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ میں لے آؤ جو اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 15 باب 28 آیت، سارے اسرائیل پکارتے ہوئے اور تراہیوں اور نرسنگوں اور جھانجھوں کی آواز کے ساتھ بانسریاں اور بربتیں بجاتے ہوئے خداوند کے عہد کے صندوق کو لائے۔ نغمہ میں حمد اور شکر گزاری۔ 16 باب 4 آیت، اس نے لاویوں میں سے بعض کو خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کرنے کے لیے مقرر کیا۔ ناتان کی نبوت۔ 17 باب 10 سے 12ویں آیت، خداوند تیرے لیے ایک گھر بنائے گا، میں تیرے بعد تیری نسل کو برپا کروں گا جو تیرے بیٹوں سے ہوگی، اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا اور میں اس کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ داؤد کی حکومت۔ 18 باب 14ویں آیت، داؤد سارے اسرائیل کا بادشاہ ہوا اور اپنے سب لوگوں میں عدل و انصاف کرتا تھا۔ فوجی طاقت پر انحصار گناہ ہے۔ 21 باب پہلی آیت، شیطان اسرائیل کی خلاف اٹھا اور اس نے داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ 21 باب 7ویں آیت، خدا کی نگاہ میں یہ برا تھا، اس نے اسرائیل کو مارا۔ قربانیوں کے لیے مذبح۔ 21 باب 22 آیت، یہ کھلیان کی جگہ مجھے دے دے تاکہ میں اس میں خداوند کے لیے مذبح بناؤں۔ 21 باب 26 آیت، وہاں داؤد نے خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے چڑھائے اور خداوند کو پکارا تو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر جواب دیا۔ داؤد سلیمان کو ہیکل کی تعمیر کا حکم دیتا ہے۔ 22 باب 6 آیت، پھر اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے گھر بنا۔ 22 باب کی 17 آیت، داؤد نے اسرائیل کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے سلیمان کی مدد کریں۔ 28 باب 3 آیت، خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے۔ 28 باب کی 6 آیت، تیرا بیٹا سلیمان میرا گھر اور میری بارگاہیں بنائے گا۔ داؤد کی دعا۔ 29 باب 18 سے 19 آیت، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، اپنے لوگوں کے دلوں کے خیالوں کے اندیشوں میں اسے ابد تک قائم رکھ اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مستحکم کر، اور میرے بیٹے سلیمان کو کامل دل دے تاکہ تیرے احکام اور شہادتیں اور قوانین مانے اور ان پر عمل کرے اور ہیکل کو تعمیر کرے جس کے لیے میں نے تیاری کی ہے۔ سلیمان بادشاہ بنتا ہے۔ 29 باب کی 23 آیت، تب سلیمان اپنے باپ داؤد کی جگہ خداوند کے تخت پر بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اکمال مند ہوا اور سارے اسرائیل نے اس کی فرمانبرداری کی۔ اخبار کی دوسری کتاب۔ سلیمان کی سلطنت۔ پہلے باب کی پہلی آیت، سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ تھا اور اس نے اسے بڑی عظمت بخشی۔ پہلے باب کی 14ویں آیت، اور سلیمان نے گاڑیاں اور سوار جمع کیے اور بادشاہ کے پاس یروشلم میں رکھا۔ سلیمان کی دعا۔ پہلے باب کی 7ویں آیت، خدا سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا، مانگ کہ میں تجھے کیا دوں۔ پہلے باب کی 10ویں آیت، پس اب مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں۔ ہیکل کی
تعمیر کا آغاز 3 باب کی پہلی آیت۔ سلیمان نے خداوند کا گھر یروشلم میں کوہ موریہ پر جو اس کے باپ داؤد کو دکھایا گیا تھا تعمیر کرنا شروع کیا، مقام جو خداوند کے نام کا مظہر ہے۔ 5 باب کی 7ویں آیت۔ کاہن نے خداوند کے صندوق کو اندر لا کر اس کی جگہ میں گھر کی محراب کے اندر قدس الاقداس میں کروبیوں کے پروں کے نیچے رکھا۔ 5 باب کی 10ویں آیت۔ صندوق کے اندر کچھ نہ تھا مگر 2 لوہیں جنہیں موسیٰ نے حوریب میں اس کے اندر رکھا تھا جب خداوند نے بنی اسرائیل سے ان کے مصر سے نکلنے کے وقت عہد باندھا تھا۔ 5 باب کی 13 سے 14 آیت۔ جب انہوں نے نرسنگوں اور جھانجھوں اور موسیقی کے سازوں اپنی آواز بلند کی کہ خداوند کی ستائش کرو کیونکہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ کاہنوں کو بادل کے باعث خدمت کرنے کے لیے ٹھہرانے کی طاقت نہ رہی، کیونکہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو بھر دیا تھا۔ سلیمان کی دعا 6 باب کی 12 آیت۔ پھر وہ خداوند کے مذبح کے آگے اسرائیل کی تمام جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ پھیلائے۔ 6 باب کی 21 آیت۔ اور تو اپنے بندے کی منت کو اور اپنے لوگوں اسرائیل کی دعا کو قبول کر جو اس جگہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، اور آسمان میں اپنے رہنے کی جگہ میں سے سن، اور جب تو سنے تو رحم کر۔ 6 باب کی 32 آیت۔ اگر کوئی اجنبی ہو تیرے عظیم نام اور تیرے دست قادر اور تیرے بڑھائے ہوئے بازو کی خاطر دور کے ملک سے آئے اور آ کر اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو آسمان سے سن۔ سلیمان کی نصیحت 7 باب کی 11 سے 12ویں آیت۔ سلیمان خداوند کے گھر سے اور بادشاہ کے گھر سے فارغ ہوا، اور رات کے وقت خداوند سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی۔ 7 باب کی 19 سے 20 آیت۔ اجنبی معبودوں کی پرستش کرو اور انہیں سجدہ کرو تو میں انہیں اس ملک سے اکھاڑ ڈالوں گا جو میں نے انہیں عطا کیا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے حضور سے دور کروں گا، اور تمام اقوام کے مابین اسے ضرب المثل اور تمام قوموں کے درمیان نمونہ کروں گا۔ ملکہ سبا کی ملاقات 9 باب کی پہلی آیت۔ سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل موموں سے سلیمان کے آزمانے کو یروشلم آئی۔ سلیمان کا سونا 9 باب 13 آیت۔ جو سونا سلیمان کے پاس ہر سال آتا تھا اس کا وزن 666 مسکال تھا۔ سلیمان کی وفات 9 باب کی 30ویں آیت۔ سلیمان نے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ شمال جنوب تقسیم 10 باب کی 15 آیت۔ اور بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی 10 باب کی 19 آیت۔ ربعام 17 سال کے لیے یہودا کا بادشاہ۔ اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں۔ 12 باب پہلی آیت۔ جب ربعام کی بادشاہت قائم ہوئی اور وہ طاقتور ہوا، سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کر دیا۔ ابیا 3 سال کے لیے بادشاہ۔ 13 باب 18ویں آیت۔ سو اس وقت بنی اسرائیل مغلوب ہوئے اور بنی یہودا غالب آئے کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کیا۔ آسا 41 سال کے لیے بادشاہ۔ 14 باب 2 سے 3 آیت۔ اور آسا نے خداوند اپنے خدا کی نگاہ میں نیکی اور راست کاری کی، اور اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچی جگہوں کو ڈھایا اور ستونوں کو توڑ دیا اور کھمبوں کو کاٹ ڈالا۔ 15 باب 12 سے 13 آیت۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے ڈھونڈیں گے، اور جو کوئی خداوند اسرائیل کے خدا کو نہ ڈھونڈے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ 16 باب اس کی 12ویں آیت۔ آسا کی سلطنت کے 39 برس میں اس کے پاؤں میں بیماری ہوئی، اور اس بیماری نے بہت زور کیا۔
مگر اس نے اپنی بیماری میں بھی خداوند کی نہیں پر طبیبوں کی تلاش کی۔ یوشافاط 25 سال کے لیے بادشاہ، 17 باب 3 سے 4 آیت۔ خداوند یوشافاط کے ساتھ تھا، اپنے باپ دادا کی راہوں پر چلا، اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا۔ 17 باب 3 سے 4 آیت۔ تو وہ یہودا میں تعلیم دیتے تھے اور ان کے پاس خداوند کی شریعت کی کتاب تھی، اور یہودا کے سارے شہروں میں لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے گھومتے پھرتے تھے۔ 17 باب 9 آیت۔ سچا نبی کون ہے؟ 18 باب 7 آیت۔ شاہ اسرائیل نے یوشافاط سے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کی معرفت ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ 18 باب 13 آیت۔ زندہ خداوند کی قسم، میں وہی کہوں گا جو خداوند مجھے کہے گا۔ یہودا کی سلطنت 20 باب 30 آیت۔ یوشافاط کی سلطنت میں امن رہا کیونکہ خدا نے اسے ہر ایک طرف سے آرام بخشا۔ 20 باب 33 آیت۔ لیکن اونچی جگہیں ڈھائی نہ گئیں اور لوگوں کے دل بھی ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف تب تک مائل نہیں ہوئے تھے۔ یورام 8 سال کے لیے بادشاہ، 21 باب کی 4 آیت۔ جب یورام اپنے باپ کی سلطنت میں قائم ہوا اور زور پکڑا تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اسرائیل کے کئی رئیسوں سمیت تلوار سے قتل کیا۔ 21 باب کی 6 آیت۔ اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ چلا اس کے مطابق جو ایلیاب کے گھرانے نے کیا تھا، کیونکہ اس نے ایلیاب کی بیٹی کو بیاہ لیا اور خداوند کی نگاہ بدی کی۔ احزیہ 1 سال کے لیے بادشاہ، 22 باب کی 3 آیت۔ اور وہ بھی اہیاب کے گھرانے کی راہوں پر چلا کیونکہ اس کی ماں اس سے بدی کرنے کی صلاح دیا کرتی تھی۔ 22 باب کی 10 آیت۔ جب احزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا اور اٹھی اور اس نے یہودا کے گھرانے سے تمام شاہی نسل کو ہلاک کر دیا۔ عتلیہ کا گناہ، 22 باب کی 12 آیت۔ اور وہ ان کے ساتھ خدا کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا اور عتلیہ ملک پر بادشاہی کرتی رہی۔ یواش 40 سال کے لیے بادشاہ، 24 باب کی 1 آیت۔ جس وقت یواش بادشاہ ہوا اس کی عمر 7 برس کی تھی۔ 24 باب کی 4 آیت۔ یواش نے خداوند کے گھر کی مرمت کرنے کا ارادہ کیا۔ 24 باب کی 8 آیت۔ بادشاہ نے حکم دیا، ایک صندوق بنایا اور اسے خداوند کے گھر کے پھاٹک کے پاس باہر کی طرف رکھا۔ 24 باب کی 17 آیت۔ یویا دایا کاہن کی وفات کے بعد یہودا کے سردار آئے اور بادشاہ کو سجدہ کیا اور بادشاہ نے ان کی سنی۔ زکریا کی شہادت، 24 باب کی 20 سے 21 آیت۔ خدا کی روح زکریا بن یویا دایا کاہن پر اتری تو لوگوں کے آگے کھڑا ہوا اور ان سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ خداوند کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہو کہ تم کامیاب نہ ہوگے۔ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا تو اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگسار کیا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، متی 23:35 آیت۔ امسیا 29 سال کے لیے بادشاہ، 25 باب کی 2 آیت۔ امسیا نے وہ سب کچھ کیا جو خداوند کی نگاہ میں راست تھا مگر کامل دل سے نہیں۔ عزیہ 52 سال کے لیے بادشاہ، 26 باب کی 9 آیت۔ اور عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک پر اور وادی کے پھاٹک پر اور کونے پر برج تعمیر کیے اور انہیں مضبوط کیا۔ 26 باب کی 16 آیت۔
اور جب وہ طاقتور ہو گیا اس کا دل شرارت کرنے اور خداوند اپنے خدا کی بے وفائی کرنے کے لیے پھول اٹھا، اور وہ خداوند کی ہیکل کے اندر گھسا تاکہ بخور کے مذبح پر خوشبو جلائی۔ 26 باب کی 21 آیت۔ عزیہ بادشاہ اپنی موت تک کوڑی رہا، خداوند کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ یوتام 16 سال کے لیے بادشاہ، 27 باب کی 3 سے 4 آیت۔ اس نے خداوند کے گھر کا اونچا پھاٹک بنوایا اور اوفل کی دیوار پر بہت کچھ تعمیر کیا۔ اس نے یہودا کے پہاڑ پر شہر بنائے اور اس نے جنگلات میں قلعے اور برج تعمیر کیے۔ آہاز 16 سال کے لیے بادشاہ، 28 باب کی 2 سے 3 آیت۔ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس بالیم کے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں، اور اس نے وادی بن ہنوم میں خوشبوئیاں جلائیں اور اپنے بیٹوں کو آگ میں جلایا، ان قوموں کی مکروہات کے مطابق جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ 28 باب 25 آیت۔ یہودا کے ہر ایک شہر میں اونچی جگہیں بنوائیں تاکہ اجنبی معبودوں کے لیے خوشبو جلائی جائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ حزقیہ 29 سال کے لیے بادشاہ، مذہبی اصلاحات 29 باب کی 2 آیت۔ اس نے جو کچھ خداوند کی نگاہ میں راست ہے وہی کیا، سب جو کچھ اس طرح جیسے اس کے باپ دادا نے کیا تھا۔ 29 باب کی 4 سے 5 آیت۔ اے لاویو میری سنو، اول اب تم نے اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور مقدس سے سب نجاست باہر نکال ڈالو۔ 29 باب کی 17 آیت۔ اور پہلے مہینے کے پہلے دن کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا، اور پہلے مہینے کی 16ویں دن وہ کام سے فارغ ہوئے۔ عید فصح 30 باب اس کی 1 آیت۔ حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کے پاس کہلا بھیجا اور افراہیم اور منسے کو بھی نامے لکھے کہ یروشلم میں خداوند کے گھر کو آئیں تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے فسح کریں۔ 30 باب کی 21 آیت۔ بنی اسرائیل نے جو یروشلم میں موجود تھے 7 دن تک بڑی خوشی سے عید فطیر منائی، اور کاہن اور لاوی روز بروز حمد کے سازوں سے خداوند کی ستائش کرتے تھے۔ کہانت کی اثر نو تنظیم 31 باب 2 آیت۔ اور حزقیہ نے کاہنوں اور لاویوں کو خدمت کرنے اور ستائش کرنے اور خداوند کے درباروں کے پھاٹکوں میں حمد گانے کے لیے مقرر کیا۔ شاہ اشور کا حملہ 32 باب اس کی 1 آیت۔ شاہ اشور سخریب آیا اور یہودا میں داخل ہوا، 32 باب کی 20 آیت۔ تب حزقیہ اور اشعیاہ بن اموس نبی نے دعا مانگی اور آسمان کی طرف چلائے، 32 باب کی 30 آیت۔ حزقیہ ہی نے جیون کے پانی کے اوپر کے منبع کو بند کیا اور داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف اسے چلایا۔ منسے 55 سال کے لیے بادشاہ، 33 باب 3 آیت۔ اور اس نے ان اونچی جگہوں کو جنہیں ان کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیا تھا پھر بنایا اور بالیم کے لیے مذبح بنائے، 33 باب اس کی 11 سے 13 آیت۔ تب خداوند نے ان پر شاہ اشور کے لشکر کے سپہ سالاروں کو لایا، انہوں نے منسے کو زنجیروں سے جکڑا اور بیڑیاں ڈال کر بابلک کو لے گئے۔ جب وہ دکھ میں ہوا اس نے خداوند کے چہرے کو ڈھونڈا اور اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے بڑی عاجزی کی اور اس سے دعا مانگی، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کی زاری سنی گئی، اور وہ اسے یروشلم میں اس کی مملکت کے درمیان پھر لایا۔ 33 باب کی 15 آیت۔
اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور اس بت کو جو خداوند کے گھر میں تھا اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ میں اور یروشلم میں بنائے تھے دفع کیا اور سب کو شہر کے باہر پھنکوا دیا۔ آمون 2 سال کے لیے بادشاہ 33 باب 24 آیت۔ تب اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اس کے گھر کے اندر اسے قتل کیا۔ یوشیا 31 سال کے لیے بادشاہ 34 باب کی 2 سے 3 آیت۔ اس نے وہی کام کیے جو خداوند کی نگاہ میں راست سے اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا۔ یروشلم کی اونچی جگہوں اور کھمبوں اور بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنا شروع کیا۔ شریعت کی کتاب کی بازیابی 34 باب کی 15 آیت۔ میں نے شریعت کی کتاب خداوند کے گھر میں پائی ہے۔ عہد کی تجدید 34 باب 3 آیت۔ اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا اور یہودا کے تمام آدمی اور یروشلم کے رہنے والے اور کاہن اور لاوی اس کے ساتھ، اور انہوں نے عہد کی کتاب کی سب باتیں جو خداوند کے گھر میں پائی گئی تھیں پڑھ کر سنائیں۔ 34 باب کی 31 آیت۔ اس نے خداوند کے حضور عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے اور اس کے احکام اور شہادتوں اور قوانین کو مانیں گے۔ عید فصح 35 باب کی 1 آیت۔ یوشیا نے یروشلم میں خداوند کے لیے فصح کیا۔ مجدوع میں یوشیا کا قتل 35 باب کی 20 سے 25 آیت۔ مصر کا بادشاہ نیکو چڑھ آیا، یوشیا اس کے مقابلے کو نکلا، تب تیر اندازوں نے یوشیا بادشاہ کی طرف تیر چلائے اور وہ مر گیا۔ ایما نے یوشیا پر مرثیہ کیا۔ یوآز 3 ماہ کے لیے بادشاہ 36 باب کی 4 آیت۔ شاہ مصر نیکو یوآز کو پکڑ کر مصر میں لے گیا۔ یویاکیم 11 سال کے لیے بادشاہ 36 باب کی 6 آیت۔ تب اس کے خلاف بابل کا بادشاہ نبوکت نصر چڑھ آیا تاکہ اسے بابل کو لے جائے۔ یویاکین 3 ماہ کے لیے بادشاہ 36 باب اس کی 10ویں آیت۔ نبوکت نصر اسے خداوند کے گھر کے عمدہ برتنوں کے بابل میں لایا اور اس کے بھائی صدقیہ کو بادشاہ مقرر کیا۔ صدقیہ 11 سال کے لیے بادشاہ 36 باب کی 12ویں آیت۔ اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، اس نے ارمیا نبی کے سامنے فروتنی نہ کی۔ یروشلم کی تباہی 36 باب کی 17 آیت۔ تب وہ کلدانیوں کے بادشاہ کو ان پر چڑھا لایا اور اس نے ان کے مقدس کے گھر میں ان کے جوانوں کو قتل کیا۔ 36 باب اس کی 19 سے 20 آیت۔ اور خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا۔ جو تلوار سے بچ گئے انہیں اس نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے۔ شاہ فارس کورش کا فرمان 36 باب اس کی 23 آیت۔ شاہ فارس کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں، پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ اخبار کی کتابوں میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اخبار کا مصنف 3 باتوں کو خصوصی طور پر اہم قرار دیتا ہے۔ نمبر 1، زمانہ قدیم سے خدا ہمارے آباء و اجداد کا خدا ہے، جو زلف جیسا کہ کتاب کے شجر و نسب سے ظاہر ہے۔ خدا اور اسرائیل کے مابین ایک خاص تعلق کا آغاز تخلیق عالم سے ہوا۔ جز بے خداوند ہیکل میں سکونت پذیر ہے جو اس کے نام کی مظہر ہے۔ جز جیم
خداوند تمام دنیا پر حکمران ہے، وہ ان کا انصاف کرتا ہے، ان کے اعمال کے مطابق اسے سزا دیتا ہے۔ جز دال، خداوند کا جلال لامحدود ہے، اس لیے اس کی ستائش کی جاتی ہے۔ اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو ازل سے لے کر ابد تک مبارک ہے۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور دراز ایام اور حشمت تیری ہے۔ جو کچھ آسمان میں اور زمین پر ہے وہ تیرا ہی ہے۔ اے خداوند، سلطنت تیری ہی ہے، سب سے ممتاز تر تجھے سرفراز کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خداوند خدا شاہ اسرائیل ہے، جو زلف تخت خدا کا ہے۔ داؤد بادشاہ اور اس کے جانشین خداوند کے نمائندگان کے سوا کچھ نہیں۔ جز بے، اس کتاب میں شاہ یروشلم کو تمام اسرائیل کا حکمران تصور کیا گیا ہے، اس حقیقت سے کہ اسرائیل اب شمال اور جنوب میں منقسم ہے، اس سے سروکار نہیں رکھا گیا۔ جز جیم، بادشاہ کی نسبت ہیکل خدا کا گھر کو اعلیٰ تر توجہ دی گئی ہے، اس لحاظ سے بادشاہ اپنے اختیار میں ان تمام کاموں کا ذمہ دار ہے جو ہیکل سے وابستہ ہیں۔ وہ ہیکل کی مرمت، رسومات میں اصلاحات، مشکل مگر اعلیٰ قدر و قیمت کے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ جز دال، بادشاہ وہ شخص ہے جو ہیکل کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ کاہن مختلف تقاریب مثلاً قربانی کے ذبیحوں پر عمل رسوم ہیں۔ لاویوں کی برادری خداوند کے گھر کی نگہبان اور نگران ہے، وہ نغمات اور موسیقی کے سازوں پر مامور ہیں اور قضات کا عہدہ بھی عمل میں لا سکتے ہیں۔ جز ہے، مسرت اور شادمانی کو ہیکل کی دینی تقاریب اور تہواروں میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ خداوند پرستش کے پرتکلف اعمال سے ناخوش ہوتا ہے، وہ ان کو برکت دیتا ہے جو راستی سے اس کی تمجید کرتے ہیں اور مخلص دلوں سے اس میں خوش رہتے ہیں۔ تیسرے باب کی نمبر 3، خدا کی جزائیں اور سزائیں انفرادی طور پر ہر ایک کو دی جاتی ہیں۔ جو زلف، شاؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ بے وفائی کے باعث خداوند کی طرف سے رد کیا گیا۔ جز بے، اگر خدا کی طرف سے بیگانہ کیا گیا ایک شخص فروتنی سے اپنی خطائیں تسلیم کرے اور تبدیلی کا پختہ ارادہ کرے اور معاونت کے لیے دعا کرے تو خداوند یقیناً اس کی پکار سنے گا اور اسے معاف کرے گا۔ جو جیم، وہ شخص مبارک کہلایا گیا ہے جو سچے اور راست باز دل سے خداوند کی تلاش کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے اخبار کی پہلی کتاب اور اخبار کی دوسری کتاب دونوں کی اسٹڈی کی ہے، اور ان دونوں کتابوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے۔ آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم نے اخبار کی دونوں کتابوں کی اسٹڈی کی ہے۔ ابھی اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دے۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی میں ہم عزرا اور نہمیہ کی کتاب کی اسٹڈی کریں گے۔ مسیح خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔